أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. سورہ طور آیت نمبر 25 سے 36. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل يتربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تخوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. اور وہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے آ کر حالات دریافت کریں گے اور کہیں گے کہ ہم لوگ اس اخروی زندگی سے پہلے اپنے بال بچوں میں عذاب آخرت سے ڈرتے رہتے تھے، تو ہم پر اللہ نے احسان کیا اور ہمیں بدن کو جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. ہم لوگ اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے، وہ بے شک بڑا احسان کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. بس اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ اپنے رب کی نعمت یعنی رسالت پا کر نہ تو آپ کاہن ہیں اور نہ مجنون. کیا کفار کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس کے لیے ہم حادثات زمانے کا انتظار کرتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ انتظار کر لو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہی باتوں کا حکم دیتی ہیں یا وہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے؟ بلکہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں. بس اگر وہ سچے ہیں تو قرآن جیسا کلام لا کر دکھائیں. کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے یا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ کیا آسمان اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ یقین کی دولت سے محروم ہیں. اہل جنت آپس میں ایسی باتیں کریں گے جس سے مقصود جنت میں رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر، اس پر عمل کا شکر ادا کرنا ہوگا.
پہلے ان حالات کا ذکر کریں گے جن سے وہ دنیا میں طاعت و بندگی کی راہ میں دوچار ہوئے، اور ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں اللہ کے عذاب سے کتنا ڈرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج ہم پر کیسا احسان کیا ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دی۔ ہم روز قیامت آنے سے پہلے دنیا میں صرف اسی کی عبادت کرتے تھے، اس کے سامنے گڑ گڑاتے تھے ارحم الراحمین، تو ہمیں جہنم کی عذاب سے نجات دے دے اور جنت میں داخل کر دے، تو اس نے ہماری دعا قبول کر لی، اس لیے کہ جو اسے پکارتا ہے وہ اس کی ضرور سنتا ہے اور اس پر ضرور احسان کرتا ہے، اور جو صرف اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کے عذاب سے خائف رہتا ہے، اس پر رحم کرتے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ضرور دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے مقصود مشرکین مکہ کے اس قول کی تردید ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کاہن ہے جو غیب کی خبریں لانے کا دعویٰ کرتا ہے، یا اسے مجنون یعنی جنون لاحق ہو گیا ہے، جس کے سبب بہکی باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر ان کے رب کی طرف بلاتے رہیے۔ قرآن پڑھ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیے۔ آپ پر آپ کے رب کا بڑا انعام ہے کہ اس نے آپ کو نبوت، عقل راجح، عظیم اخلاق کریمانہ سے نوازا ہے۔ آپ کاہن اور مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے اور بندوں کے لیے اس کا پیغام ہوتا ہے، جسے آپ بلا کم و کاس ان تک پہنچاتے ہیں۔ مشرکین مکہ کبھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر ہے جسے بلاد عربیہ میں بڑے بڑے شعراء گزر چکے ہیں، یہ بھی چند سالوں تک ہمیں اپنی شاعری سناتا رہے گا، پھر عمر طبعی کو پہنچ کر مر جائے گا اور قصہ تمام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کی کور مغزی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر تم میری موت کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے بارے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتا ہوں۔ قریش کے سعادت بڑی عقل والے مانے جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کائن ہے نہ مجنون ہے، بلکہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن محض کبر و عناد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متضاد باتیں کہتے تھے۔ کبھی انہیں کاہن کہتے جو ان کے خیال میں بڑا ذہین اور فتین ہوتا تھا، اور کبھی انہیں مجنون کہتے جو عقل سے عاری ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان کی عقل و دانش جو ان کی صفت بتائی جاتی ہے انہیں ایسے ہی متضاد بات کرنے کا حکم دیتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ ان کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی ہے، اور حق ظاہر ہونے کے باوجود بعض کبر و عناد کی وجہ سے، یعنی تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے وہ ایسی متضاد باتیں کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی سرکشی تو بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اس نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بلکہ بات اس سے بھی آگے جا چکی ہے۔ دراصل یہ متضاد باتیں اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے اس طرح کی افتراء پردازی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 30 پر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کو چیلنج کیا کہ اگر وہ اپنے زعم میں سچے ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو پھر اس جیسا کلام لا کر دکھائے جو حسن بیان، اسلوب بدیع اور فصاحت و بلاغت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں ہے،
ان کا دعویٰ ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت کی حدوں کو چھو رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے خلاف حجت قائم کرنے کے لیے ایک ایسا طرز استدلال اختیار کیا جس کے نتیجے میں انہیں باری تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لینا چاہیے، ورنہ بصورت انکار ان پر حجت قائم ہو جائے گی کہ ان کا اعتقاد مشرکانہ دین اور عقل سب کے خلاف ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ان کا عقیدہ انکار توحید اور رسالت اس دعوے کو مستلزم ہے کہ انہیں اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے، اور ایسا دعویٰ کرنا تین حالتوں میں سے ایک سے خالی نہیں ہے۔ یا تو وہ کہیں کہ انہیں کسی خالق نے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ از خود وجود میں آ گئے، اور یہ بات عین محال ہے، یا یہ کہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی پیدا کیا ہے، یہ بھی محال ہے، اس لیے کہ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو پیدا کرے۔ اور جب یہ دونوں صورتیں ناممکن ہوئیں تو تیسری بات ثابت ہو گئی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ صرف وہی ذات برحق عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ 17 اس آیت کریمہ میں استفہام نفی کے معنی میں ہے، یعنی انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ اللہ کے شریک بن جائیں، اور یہ بات بالکل واضح ہے، لیکن مشرکین یقین کی نعمت سے محروم ہیں۔ آج دیکھو دنیا میں مشرکین کتنے موجود ہیں، آپ ان کو قرآن اور حدیث کی باتیں بولو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل سے محروم کر دیا ہے، انہیں سمجھ میں آ رہا ہے، بات واضح ہونے کے باوجود بھی ان کی عقل کام نہیں کرے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یقین کی نعمت سے ان کو محروم کر دیا ہے، اسی لیے انہیں توحید باری تعالیٰ سے متعلق شرعی اور عقلی دلائل سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہمیں عقل اور دلیل کے ساتھ جو پیش کی جاتی ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا تو فہم دیا ہے کہ ان کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں توحید کو سمجھنے کی سمجھ دے دی ہے۔ اسی لیے اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے ہی توحید کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ، اربوں لوگ دنیا میں موجود ہیں، کیا سب کے سب توحید کو سمجھے؟ نہیں سمجھے۔ توحید کو جاننے والے تھوڑے لوگ ہیں، توحید پر عمل کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں، اور باطل پرست لوگ کثیر تعداد میں ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے والے کثیر تعداد میں ہوں گے اور جنت میں جانے والے تھوڑے لوگ ہوں گے۔ شاید اللہ کرے ان جنت میں جانے والے تھوڑے لوگوں میں اللہ تعالی ہمارا شمار فرما دے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ اسی لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کراتے رہیں۔ ہر نماز میں دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ وہ جو تو نے جہنم بنائی ہے، اے اللہ اس جہنم سے ہمیں اور ہمارے بیوی بچوں کو بچا لے۔ سب سے پہلے اپنے اہل خانہ کی حفاظت فرمانی چاہیے، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے پڑوسی میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست احباب میں کوشش کرتے رہنے چاہیے کہ یہ بھی جہنم سے بچ جائے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح بنائے اور جہنم سے بچنے والا اور جنت کو جانے والا بنا دے، اور ہمارے نیک اعمال صالحہ کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل ہمارے لیے آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأقسام واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث